یہ بھائی اجلاس ہوتے ہیں، اجلاس مائک آن کرنے والا، آف کرنے والا، ریکارڈ کرنے والا، اسمبلی کے اندر بولنے والا، اس کے سارے اس اجلاس کو، یہ جو اجلاس تھی جو فوٹیج مان لینے دینا ایک منٹ کے لیے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ایک منٹ رکے تو صحیح، جمیل ایک منٹ رکے، جمیل ایک منٹ رکے، یہ فوٹیج چلا دیا. اب دیکھیں آگے سیٹیں خالی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. Why is DG ISPR missing from the action? اس لیے کہ اس ایکشن میں آنا ان کا کام نہیں ہے. نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہے، وزیر اعظم اتنی باتیں کر چکے ہیں. اچھا کچھ صحافی پرسنلی ان کو میسج کر کے پوچھ رہے ہیں جس پہ انہوں نے جواب یہی دیا ہے کہ ہمارا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. قومی سلامتی کو خطرہ ہے، پالیٹکس کی تو بات ہی نہیں ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں قومی سلامتی کو خطرہ ہے، اس پہ تو آنا چاہیے انہیں. دیکھیں وہ پھر انہوں نے اسی لیے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ترجمان تو نہیں ہے، جو بات ہو گئی وہ اسی کو اب وہ سامنے رکھ رہے ہیں، اسی کو وہ لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس چیز کو پرسو کرنا ہے. اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا شاید کہ جی اب اس پر پروٹیسٹ کیا جائے، پروٹیسٹ تو وہ کر دیا گیا. اب اس سے آگے جانا ہے، حکومت کا کام ہے دیکھنا کیا کرنا ہے. اگر امریکہ کا ہاتھ ہے جی تو اب جا کر کیا امریکہ سے جنگ کرنی ہے کہ جی وہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے. ہم نے تو اپنا دیکھنا ہے نا کہ ہمارے یہاں کون کون استعمال ہوا. جا کر امریکہ سے پروٹیسٹ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں حکومتیں گرانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ مت کریں. یہی کیا جا سکتا ہے کہ ایسے نہ کریں کہ آپ کے کوئی فیورٹ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے. وہاں کا ترجمان کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی ہم نے بڑی باریک بینی سے ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا دیکھیں اب جو سچویشن بن گئی ہے نا اسامہ، اب ساری قوم کی نظریں دو چیزوں پر ہیں. ایک تو یہ کہ اب ہمارے جو آنریبل چیف جسٹس ہیں وہ کس طرح اس معاملے کو دیکھتے ہیں، یا پھر عدالت کیا تشریح کرتی ہے، کیا بتاتی ہے، کیا یہ غیر آئینی عمل تھا، اس کو ریورس بیک کیا جائے، یا پھر یہ ٹھیک تھا، آئینی تھا، یہ ایسے ہی چلے گا. ایک تو یہ معاملہ. دوسرا معاملہ ہے آگے ہے اب الیکشن سر پر. غالباً میرا خیال ہے جون تک الیکشن پھر ہوگا. اگر لغاری صاحب آپ میری تصحیح کریں، مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اپوزیشن کا موقف اب کیا ہوگا اس الیکشن کے لیے، اور گورنمنٹ کا موقف کیا اسی بیانیوں کو لے کر چلا جائے گا کہ بھئی یہ سازش ہوئی تھی، ہمیں گرانے کی کوشش کی گئی تھی، ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، ہم بہت کچھ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، اب ہمیں ووٹ دیں. لغاری صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کارروائی ہوئی ہے اس کے بعد ہم اس کو بھی پیش نظر ضرور رکھیں. جب یہ اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کیا گیا وزیر اعظم کی طرف سے، یا اس سے پہلے جو اجلاس ایڈجرن کیا گیا، تو ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس کو ایڈجرننگ کیا، اور یہاں وہ سسپینڈ نہ کر سکتے تھے، نہ کیا، انہوں نے جو ہے ایڈجرن کیا. ایڈجرن کرنے کے بعد سردار ایاز صادق بیٹھ گئے. سردار ایاز صادق کو پینل آف دا چیئرمین میں شامل کیا گیا تھا. اگر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نہ ہوتے تو ان کی غیر موجودگی میں سردار ایاز صادق کو صدارت کرنی تھی. وہ اس لیے ڈپٹی اسپیکر چلے گئے، انہوں نے صدارت اجلاس کی شروع کر دی. اور اس کے بعد جو کارروائی ان کی ہوتی رہی ہے، اس کارروائی میں جتنے کچھ بھی ہوا ہے، اگر یہ ریسٹور ہوتا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے اگر ووٹ آف کانفیڈنس کروایا ہے یا نو کانفیڈنس پر ووٹ کرایا ہے، تو پھر سپریم کورٹ میں اس کا ریکارڈ منگوایا جائے گا اور اس کو دیکھا جائے گا. میرے خیال میں یہ اگر اس کو ہاؤس کی کارروائی کو چیلنج نہیں کیا جاتا تو پھر یہ ہاؤس جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو وہ کر چکا ہے، یعنی وزیر اعظم کے خلاف اس قرارداد کو کامیاب کرا چکا ہے، اور اس میں وزیر اعظم اس ووٹ لینے میں ناکام رہے ہیں. یہ ہے وہ صورتحال. کیونکہ اس وقت جو تحریک تھی وہ 195 سے انہوں نے اس کو منظور کیا ہے. تو کیا اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ آئین کا آرٹیکل 195 یہ کہتا ہے کہ آپ اس بزنس کو ختم کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ ووٹنگ نہ کروا لیں. یہ 195 کہتا ہے. اور اچھا 176 یا 177 جو بھی تھا وہ ارکان نے ووٹ دیا. تو یہ صورتحال مجھے بتائیں. آئین یہ کہتا ہے کہ آپ جو اجلاس بلایا گیا ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے، اس اجلاس کو آپ ایڈجرن نہیں کر سکتے ہیں تا وقت کہ وہ ووٹنگ نہ ہو جائے. یہ تو آئین کا راستہ ہے نا. اور آئین یہ کہتا ہے. مجھے اگر گزارش کر دیں، یہ فوٹیج چل رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اس میں ڈپٹی اسپیکر رولنگ دے رہے ہیں. اس کے بعد وہ والا فوٹیج پہ چلا سکتے ہیں جس میں ایاز صادق صاحب جس حوالہ جو لغاری صاحب حوالہ دے رہے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی اسمبلی کا اسٹافر، کوئی ڈپٹی، کوئی سیکریٹریٹ کا آدمی، کوئی ڈائریکٹر آدمی، کوئی بھی اس اجلاس کو جو کہ ایاز صادق صاحب نے کنڈکٹ کر لیا جس میں اپوزیشن کے لوگ بیٹھ گئے، کوئی بتی بند کرنے کے علاوہ کوئی بندہ موجود ہے؟ یہ بھائی اجلاس ہوتے ہیں، اجلاس مائک آن کرنے والا، آف کرنے والا، ریکارڈ کرنے والا، اسمبلی کے اندر بولنے والا، اس کے سارے اس اجلاس کو، یہ جو اجلاس تھی جو فوٹیج مان لینے دینا ایک منٹ کے لیے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ایک منٹ رکے تو صحیح، جمیل ایک منٹ رکے، جمیل ایک منٹ رکے، یہ فوٹیج چلا دیا. اب دیکھیں آگے سیٹیں خالی ہیں.
آگے ساری سیٹیں خالی ہیں. ایاز صادق صاحب یہ احتجاج کے طور پر انہوں نے کیا ہے, اس کو ہم سنجیدہ لے کر یہاں پر ڈسکس کریں گے. یہ ہو گیا ہے اور اس کے تحت وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں اور اس کے تحت سپریم کورٹ یہ رولنگ دے گی. نہیں بن گئے ہیں وہ, نہ ان کے حق میں ووٹ ہوئی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف نے ووٹ لیا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف نے کانفیڈنس کا ووٹ لیا ہے یا لیڈر آف دا ہاؤس ہو گئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاؤس نے یہ ووٹنگ. سنیے گا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ کیا دور آ گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یہ اب مانگ رہے ہیں کہ نون لیگ کا بندہ ملک کا پرائم منسٹر بن جائے. کیا دور آ گیا, اس سے بھی بدترین دور آ گیا ہے, اس سے بھی بدترین دور آ گیا ہے کہ جمہوریت کے علمبردار کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہے ماشاء اللہ لگانے والے, آ کے ماشاء اللہ لگائیں. ہاں وہ بھی انتظار ہو رہا ہے جمہوریت کے علمبردار. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کون سی آئینی چیک کے تحت مجھے جمہوریت کے علمبردار ہے, کٹنے مرنے کو تیار ہے, وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ پاور بیرر. تمام ادارے پابند ہیں جب آئین کو ایبروگیٹ کیا جائے تو اس کو تحفظ کرنے کے لیے پابند ہیں. تمام ادارے پابند ہیں جب آئین کو ایبروگیٹ کیا جائے, جب آئین کو سبورٹ کیا جائے, جب آئین کو بینچ میں رکھا جائے, تو تمام ادارے اس بات کے پابند ہیں. اور سپریم کورٹ اسی لیے آئی ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس لیے آئی ہے کہ وہ جو ہے پابند ہے کہ آئین کا دفاع کرے. آئین کو توڑ دیا گیا ہے, آئین کو ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے, آئین کو توڑ دیا گیا ہے. ایک سیکنڈ رکیے گا جمیل, آپ بھی رکیے گا, ایک سیکنڈ رکیے گا. یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور ماہر قانون ہمارے اس کا زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے میں جوائن کیا. اعتزاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعتزاز صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے اس معاملے کو اب عدالت میں دیکھا جائے گا؟ کیا کوئی انٹرم آرڈر آ سکتا ہے, کوئی تشریح آئے گی یا پھر فریقین کو سنا جائے گا, ہوگا کیا؟ اگر عدالت کیا گئے ہیں تو فریقین اور عدالت سنتی ہے تو فریقین کو سننے گی, سنے بغیر تو نہیں فیصلہ کرے گی. یہ تو عدالت کا مرکزی کام ہے. کیا فیصلہ کیا ہوتا ہے, کیا احاطہ ہوتا ہے اس کے مقدمے کا, وہ تو میں آپ کہتا ہوں ہر وقت کہ پاکستان میں فاضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. عدالتوں کا بھی وہی عالم ہے اور عدالتوں کی آبزرویشن اکثر جگہ کچھ ہوتی ہیں اور فیصلہ کو دور آ جاتا ہے. تو اتنا اس سے نہیں جانا چاہیے. جو رولنگ دی ہے ڈپٹی اسپیکر نے وہ بجائے میری نگاہ میں درست نہیں ہے, خلاف آئین ہے, کیونکہ رولنگ انہوں نے دی ہے ایک قرارداد پہ. قرارداد کو آپ قرارداد موشن یا تحریک نہیں ہوتی, اس سے ایک درجہ اوپر چلی گئی ہوتی ہے اور ہاؤس پراپرٹی آف دی ہاؤس میں بن چکی تھی کیونکہ اس کو 25% ایک چوتھائی ممبرشپ میں اس کو باقاعدہ پیش کیا تھا. تو اس کو اس طرح فارغ نہیں کیا جا سکتا تھا. اب اس معاملے میں یہ ہوگا ویسے کیس آف فرسٹ انسٹنس اور عدالت نے اگر لے لیا ہے تو اس قسم کا پریسیڈنٹ مجھے نظر نہیں آتا جہاں کہ کوئی نیشنل سیکورٹی باڈی ہو جو کہ پارلیمان سے باہر ہو اور اس کی کوئی رپورٹ آئی ہو اور اس کے پارلیمان نے منوان اس کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی کاروائی تبدیل کر لی ہو یا کوئی ایسی اہم کردار قرارداد اس کو واپس لے لیا ہو یا ختم کر دیا. پر دیر از آلویز اے فرسٹ ٹائم. اور اب کیونکہ سپریم کورٹ نے معاملے کو جو میڈیا ہی بتا رہا ہے بتا دیا ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں کہ میڈیا سے سنی ہوئی باتیں ہیں اور میری. تو اعتزاز صاحب جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ اسپیکر کی رولنگ کو خلاف آئین سمجھتے ہیں, تو کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ پھر اس کو مطلب اس عمل کو یہیں پر روک دیا جائے, ریورس بیک کر دیا جائے, انڈو کرنے کا کہا جائے, پاسبلٹی ہے؟ ہاں یہ تو پاسبلٹی ہے, یہی تو مانگیں گے جو پٹیشنر اپوزیشن والے ہیں
وہ تو یہی داد رسی ان کی تو اسی طرح ہی ہوگی نا، ان کی فریاد تو یہی ہوگی، تو سپریم کورٹ یقیناً کر سکتی ہے۔ اچھا چودھری اعتزاز صاحب، آپ ایک چھوٹا سا بہت ہی ٹیکنیکل بہت معمولی سا سوال ہے، وہ یہ کہ ایاز صادق صاحب نے صدارت کی، جب یہ معاملہ ختم ہو گیا، حکومت نے کر دیا، ڈپٹی اسپیکر نے کہہ دیا، اس کے بعد آپ کی پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے اور متحدہ قومی سارے اپوزیشن کے لوگ بیٹھ گئے اور ایک اجلاس کی کارروائی ہوئی ہے، وہ اجلاس کی کارروائی لیگل ہے؟ میں نے اس کا سنا نہیں ہے، میں اس وقت موٹر وے پہ ہوں، 2-2.5 گھنٹے سوال۔ اچھا نہیں، میں جو صاحب یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جب یہ کارروائی ہو گئی، حکومت نے کر دیا اور اس کے بعد اسپیکر نے رولنگ دے دی، اس کے بعد اپوزیشن نے احتجاج کیا اور ایاز صادق صاحب، سردار ایاز صادق صاحب کی چیئرمین شپ کے اندر وہ اسپیکر بنے اور پورا ایک اجلاس ہوا، کوئی 1.5 گھنٹے تک چلا، جس میں اپوزیشن کے سارے ممبرز تھے، اس کے اندر انہوں نے سارے سٹیپس پورے کیے اور وہ اس کے بعد وہ بڑے مطمئن ہو کے گئے کہ ہم نے اجلاس کی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پروسیس تھا یہ لیگل ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دو تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں ہاؤس کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے۔ ایک تو کورم ہونا چاہیے، دوسرا کورم کے علاوہ وہ جو پریزائڈ کر رہا ہو صاحب، وہ یا اسپیکر ہو یا ڈپٹی اسپیکر ہو یا اس دن کے چیئرمین یا جو اسپیکر جنہوں نے پریزائڈ کرنے والوں میں سے ایک ہو۔ اگر ایاز صادق صاحب کا نام وہ کیونکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے نہیں ہے تو پریزائڈ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کا نام اس دن کے چیئرمین میں کسی وجہ سے ان کا ہے تو یہ وہ پریزائڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ان کا نام تھا اس میں لسٹ میں نام تھا جو اسپیکر نے بتائی تھی، وہ پینل آف دا چیئرمین میں شامل تھے، پینل آف چیئرمین یا پینل آف چیئرمین جو تو نام ان کا تھا پینل آف چیئرمین میں سردار ایاز صادق کا۔ اچھا، تو وہ اگر انہوں نے اب صرف اس میں یہ ہے کہ کس طرح بلایا جا سکتا ہے ایک ہاؤس کی سیٹنگ کو، سیشن کو، سارے ممبرز کو نوٹس اچھا اعتزاز حسن صاحب، جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دو میٹرز ہیں، ایک تو لیٹر گیٹ کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ نے جو اعتراضات لگائے اور اس کے بعد کہا کہ کیونکہ یہ پارلیمان کا معاملہ ہے تو پارلیمان اس کو سنبھالے یا این ایس سی میں اس کو لے جایا جائے۔ دوسرا، جب صدارتی ریفرنس بھیجا گیا انٹرپریٹیشن کے لیے تو اس کے بارے میں بھی یہی بات آئی کہ کیونکہ معاملہ آئینی ہے تو پارلیمان اس کو سنبھالے۔ تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو واقعتاً سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جی چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ رولنگ اس کے اختیارات سے تجاوز تو نہیں کرتی۔ اگر مثال کے طور پہ اسپیکر رولنگ دے دیتا ہے کہ میرے دائیں طرف جو آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کو باہر نکال کے، ہاؤس سے باہر نکال کے اور جوتے مارنے شروع کر دو، اور وہ رولنگ اور اس کو لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں جوتے، تو وہ کوئی رولنگ تو نہیں، وہ رولنگ بھی ہوگی اور غلطم بھی ہوگی، ناجائز غلط بھی ہوگی۔ تو یہ تو دیکھنا ہوتا ہے کہ اسپیکر یا کسی بھی اتھارٹی جب کہا جاتا ہے کہ اس کی ڈیسیژن فائنل ہوگی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے وہ فائنل ہوگا، وہ اپنے اختیارات کے مطابق اور اس دائرے میں رہ کر جو فیصلہ کرے گا اس کے فائنل ہونے کا امکان ہے۔ اس پہ بھی اعتراضات ہو سکتے ہیں، پر وہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے اختیارات کے دائرے میں رہ کر جو یہ فیصلہ کرے گا وہ فائنل ہوگا۔ مگر اگر وہ بھی تسلیتی پہ کرے، وہ بھی کسی عدالت سے کرے، کسی رشوت پہ کرے، تو وہ بھی نہیں، اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اگر ثبوت دکھایا جا سکے تو۔ اعتزاز صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پہلے جب آئین توڑا جاتا تھا تو شاید یونیفارم میں توڑا جاتا تھا، آج ایک سیویلین لیڈر نے آئین توڑا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں سیویلین سپریمیسی از گیننگ گراؤنڈز؟ نہیں، اس طرح سے سیویلین سپریمیسی نہیں آتی، کوئی نہیں۔ طے کون کرے گا آئین ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے؟ میرے خیال ہے سپریم کورٹ کو اجازت دینی چاہیے، یہ سوال یہ تو اصل میں
چلا گیا معاملہ تو سپریم کورٹ ہی کرے گی. سپریم کورٹ کرے گی. صحیح. اور سپریم کورٹ کے کئی دفعہ متضاد فیصلے بھی آپ نکال کے دکھا سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ کیا ہوگا فیصلہ، میری بات میں پہلے سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. کل رات کو جب آپ سب سوئے تھے آپ کو یہ کوئی خیال تھا کہ آج یہ ہو جائے گا جو کچھ آج ہوا ہے. تو پاکستان میں یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ. اعزاز صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جب سیاسی مسئلہ ہوتا ہے تو سو موٹو سنڈے کو بھی آ جاتا ہے، جب عوام الناس کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر انتظار کرتے رہو، کیوں؟ واہ، آواز نہیں آئی. آواز نہیں آئی، وہ کریں. آواز نہیں آئی لیکن کہہ کہا آیا. کہہ کہا آ گیا. بہت بہت شکریہ اعزاز حسین صاحب. جمیل کا تھا. اچھا جمیل کا تھا نا. اچھا ان کو آواز نہیں گئی. آپ اعزاز صاحب سوال یہ تھا کہ سیاسی مسئلے پہ سو موٹو سنڈے کو بھی آ جاتا ہے، عوام الناس کے مسائل کے اوپر سو موٹو کا انتظار ہی ہوتا رہتا ہے. یہ آپ کی بات، یہ بات اگر آپ نے کی ہے تو یہ بھی پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. ایسا بھی ہوا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کو اتوار کو بیل ملی، بیل بفور اریسٹ کو پیش بھی نہیں ہوئے اور بیل بفور اریسٹ مل گئی. اور بھی میں نام میں بہت سارے لے سکتا ہوں. بہت کچھ ہوتا رہتا ہے جو کہ بتانے لگوں تو وہ لمبی داستان ہی ہو جائے گی. صحیح. اور یہ سنڈے کو اتنا بڑا واقعہ اگر ہو جائے تو میرا نہیں خیال کوئی عجیب بات ہے اگر سپریم کورٹ کھول دیا جائے اور چیف جسٹس سنڈے کو بھی ایک معاملہ جہاں پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہو الٹیمیٹلی، یہ کوئی نامناسب اتنی نامناسب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.